ہے کہ اگر کسی کے بال لمبے ہوں تو وہ سر کا مسح کس طرح کرے؟ یعنی اگر بال لمبے ہے پیشانی سے لے کر کے پیچھے تک گدی تک ہاتھ کو لے جانا ہے، پھر واپس وہیں پر لانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو اگر بال لمبے ہوں تو بال بکھر جائیں گے، تو ایسی صورت میں واپس لانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے فرائض میں سر کا مسح بھی شامل ہے، یعنی کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اب اس بات میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ کتنے سر کا مسح کرنا واجب ہے، کہ پورے سر کا مسح یا سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا بھی کافی ہوگا۔ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پورے سر کے مسح کے قائل ہیں، اور یہی موقف راجح ہے۔ وضو میں سر کے مسح کے دو طریقے احادیث میں آتے ہیں۔ پہلا طریقہ، پانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد سر کے شروع میں رکھے اور پھر گدی کی جانب ہاتھوں کو لے جائے اور پھر گدی سے واپس پیشانی کی طرف لے آئے۔ دوسرا طریقہ، اپنے سر کا مسح ہاتھوں کو صرف بالوں کی سمت کی جانب لے جا کر اس طرح کرے کہ بال بکھرنے نہ پائیں۔ یہ دوسرا طریقہ ایسے مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں مناسب ہے جن کے بال لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ ہاتھ واپس لانے سے بالوں کے بکھر جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، جیسے کہ مسند احمد حدیث نمبر 26,484 اور ابو داؤد 128 میں سیدہ ربیہ بن معوذ ابن افرا رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو اپنے مکمل سر کا مسح اس طرح کیا کہ سر کے اوپر سے نیچے بالوں کی جانب کر رہے تھے۔ آپ اپنے بالوں کی کیفیت نہیں بدل رہے تھے۔ تو اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ من قن الشعر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اوپر والے حصے سے نیچے کی جانب آپ مسح کرتے تھے۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی جڑوں سے مسح شروع کرتے اور ہاتھوں کو بالوں کی سمت میں ہی نیچے لے جاتے، اور اس طرح سر کی تمام جانب پر الگ الگ ہاتھ پھیرتے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں لکھتے ہیں، اگر وضو کرنے والے کے بال ہوں اور ہاتھ واپس لوٹانے پر بال بکھرنے کا خدشہ ہو تو ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اگر کسی کے کندھوں تک بال ہوں تو وضو میں مسح کیسا کرے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے ایک بار اپنے سر پر مسح کیا اور کہا، اس طرح مسح کرے تاکہ اس کے بال نہ بکھرے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گدی تک لے جائے، واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی طرح ہے، اور اگر چاہے تو سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق مسح کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو اپنے مکمل سر کا مسح اس طرح کیا کہ ہاتھ سر کے اوپر سے نیچے بالوں کی جانب کر رہے تھے، آپ اپنے بالوں کو حرکت بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے عورت کے مسح کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے مسح کرے، تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا، اس طرح، اور اپنا ہاتھ سر کے درمیان میں رکھا، پھر اسے آگے کی طرف لے آئے، پھر دوبارہ ہاتھ سر کے درمیان میں رکھا اور پھر سر کی پچھلی جانب لے گئے۔ بلکہ سر کے مسح کے لیے واجب حصے کا مسح کرنے کا کوئی بھی طریقہ اپنا لے، سر کا مسح ٹھیک ہوگا۔ واللہ اعلم۔